یہاں پر آئے ہو اور تمہارا کیا قبیلہ ہے اور تمہارے ایمان کا کیا درجہ پایا تھا اور ہر چیز کیا تمہیں بتا دوں. اب وہ جیسے یہ سنتا ہے ماں تو مبہوت ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ خدا اور رسول کا ولی بہتر جانتا ہے. اب جیسے واپس جا رہا ہوگا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا قبیلہ ایمان اور اسلام سے محروم ہے. اگر میں پورے اپنے قبیلے کو مسلمان بنا دوں, مومن بنا دوں, قرآن کا پیرو بنا دوں تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس دنیا میں بھی خوش ہوں گا اور اس دنیا میں بھی تمہاری شفاعت کروں گا اور یہ میرا بیٹا حسن بھی تمہاری شفاعت کرے گا. نہ تو یہی ہے بلکہ تمہیں 100 اونٹ اس دنیا میں ہدیہ دیے جائیں گے. 100 اونٹ ایسے بات ہے عرب کے اس زمانے میں 100 اونٹ کسی کو مل جائے کوئی معمولی بات نہیں, بکریاں نہیں اونٹ ہیں. 100 اونٹ اگر مل جائے تو اس کا کیا مرتبہ. اب یہ خوشی سے جاتا ہے اپنی فساد و بلاغت میں تبلیغ کرتا ہے اپنے قبیلے کو. اب جیسے تبلیغ کے بعد فارغ ہوتا ہے اور جیسے آتا ہے تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں ہے, پہلا فرمائے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے جتنے بھی امور تھے اب ان کا جو وسیع ہوگا وہی انجام دے گا. اب وہ بیچارہ جاتا ہے غلط دروازے پہ, جیسے جاتا ہے تو دھکیاں دے کر پٹائی کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ تھکا ہمارا آتا ہے گالیاں دیتا ہوا کہ ہم کہاں پھنس گئے, رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہم آئے تھے اور رسول اللہ کے ولی کے دل سے اس طرح سے دھتکارے گئے, یہ کہاں کیسے ہو سکتا ہے. اب جیسے ہی وہاں سے آتا ہے تو روتے ہوئے جیسے جاتا ہے تو اس کی آہ کی آواز بیوی کے کانوں تک پہنچی. ایسی بات ہے آج کی شب چونکہ 16 شب کی آغاز ہو چکی ہے, شب تک بھی نزدیک ہے. عزیزان آئے ہماری آہ اور اگر ہماری آواز بیوی سن لے اور شفاعت فرمائے ہم یہی عرض کر دینا کہ خدا تو گواہ ہے نا اس مملکت میں ان ایام میں ایسے موقع پر سبت اکبر کی ولادت کی خوشی پر ہم یہاں آئے تھے اور ہماری آواز بیوی کے کانوں تک پہنچ جائے اور شفاعت کا باعث بن جائے تو ہماری دنیا آخرت سدھر جائے گی. پر محمد والے محمد صلی اللہ یہ سلوات جو ہے وہ ولادت ہو میلاد ہو میلاد سبت اکبر یہ کہیں سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایسی سلوات پڑھے جو کہ اس سے تعلق رکھتا ہے. پر محمد بہرحال تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی آواز جو گنگنا رہا تھا آہ کر رہا تھا بیوی کی کانوں تک پہنچی اور جاتی ہے اور عرض کرتی ہے فرماتی ہے یا ابا الحسن, اے ابا الحسن مولا آقا آپ وصی رسول ہیں اور میرے بابا کی رسول اللہ کی جو رسول اللہ کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ پورا فرمائے. مولا کائنات آتے ہیں آ کر اس شخص کو دیکھتے ہیں, کیا دیکھا گیا بیچارہ خون میں لہو لہاں ہے. اب پھر مولا کائنات گلے میں لگاتے ہیں فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا تھا. عرض کرتا ہے کہ میرا وعدہ یہ تھا کہ میں آیا تھا کوئی بچہ تھا اس نے جواب دیا پھر پوری داستان کیسے سناتا ہے اور فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وعدہ یہی تھا کہ 100 اونٹ تمہیں دیے جائیں, چلو لے چلتے ہیں. اور مدینہ میں جو پہاڑ ابھی بھی مشہور ہے وہاں پہ گرچہ آج کل اس پہاڑ کو بالکل توڑ تاڑ کے بالکل ختم کرے, اس زمانے میں ایسی بات ہے ہمارے ایک صاحب فرماتے ہیں کہتے کہ 100 اونٹ وہاں سے نکلے تھے, اب آج کل 1 اونٹ بھی نہیں نکل سکتا اس لیے کہ اتنا وہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں کہ اس پہاڑ کو اتنا چھوٹا بنا دیا گیا کہ اس کے کوئی پہاڑ کے اثرات بھی نہیں ہے. اور ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ کوہ صفا اور مروہ, اب جائے نہ کوہ ہے نہ صفا ہے نہ مروہ ہے, وہاں پہ جو کچھ ہے ضرب و برق ہے. بہرحال ہمارے آقا جب تشریف آئیں گے تو ان کے ساتھ جب حج کریں گے انشاءاللہ تب وہ حج کا پورا صحیح مزہ ملے گا. بہرحال اب امام فرماتے کہتے ہیں کہ کیا یہی بچہ تھا تمہارے جوابات دی جواب دے رہا تھا؟ بس کہتا ہے کہ بالکل یہی بچہ. اب امام حسن سے فرماتے ہیں بیٹے حسن تم جاؤ اس پہاڑ پر اور تمہارے نانا کا وعدہ پورا کر.
اب وہ جاتے ہیں اور 10 پہ دعا ہوتے ہیں، اونٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ تبری میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، 1 2 3 4 5 100 اونٹ جیسے نکلتے ہیں، یہ صحابی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور اس کہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان کے سلسلے میں تھوڑی سی جو کسر باقی تھی، آج اس بچے کی یا اس ایمان کی وجہ سے وہ کسر ختم ہو گئی۔ اب مجھے یہ اونٹ نہیں چاہیے، یہ زر و بر نہیں چاہیے، جس در سے میں یہ اعجاز دے کر جا رہا ہوں، اگر پوری دنیا بھی میرے پیروں پر قربان کر دیے جائے، اس در سے میں اپنی محبت اور اپنا رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ اور محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھے امام حسن مجتبیٰ رحلت رسالت باب کے بعد۔ اب اس کا ظاہر سی بات ہے، یہ جو 37 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے ہیں، ہر لمحہ لمحہ عجیب و غریب خصوصیت کا حامل تھا۔ پہلے 25 سال رحلت کے بعد مولا کائنات صبر و عزلت میں گزارے۔ امام حسن مجتبیٰ جی تصور کرے آپ، کبھی جا رہے میدان جنگ میں، کبھی پرچم لے کر جا رہے ہیں، کبھی علم کا مناظرہ فرما رہے ہیں، کبھی اہل غیر خلیفاؤں کے گھر پر جا کر پہرا دے رہے ہیں۔ عجیب، اب تصور کریں، میں اس سے اور زیادہ وضاحت عرض نہیں کروں گا، یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ لوگ جانتے کہ کن کن گھروں کی اور درباروں کی پہرا کر چکے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اسلام بچے، ایمان بچے، قرآن بچے، رسالت آپ کی رسالت باقی رہے۔ اس کے لیے چاہے جو کچھ ہو جائے، یہاں جذبات سے کام لینا نہیں ہے، احساس سے نہیں لیتا ہے کام، بلکہ یہاں حقائق کے ساتھ اسلام کو بچانا ہے، جس قیمت میں بھی ہو، دین کی بقا کا سوال ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں، عجیب و غریب ماحول ہے اور ہر حالات۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کے 5 سال کے عرصے میں اب وہ سب خیانتیں دیکھ چکے ہیں، لوگ جو آ رہے ہیں مولا کائنات سے اپنی بیعت بھی کر رہے ہیں اور بیعت شکنی بھی کر رہے ہیں، وہی لوگ جو بیعت کا پرچم لے کر آگے نکلے تھے، وہی لوگ پھر اسی پرچم کو توڑ کر بیعت شکنی کرتے ہیں، ہر اعتبار سے جاتے ہیں اور ہر جگہ ہر مقام پر جاتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا دشمنوں پر، لیکن جو کچھ اثر پڑتا ہے مولا کائنات کے بیٹے حسن مجتبیٰ پر۔ اب اس کے بعد جیسے ہی مولا کائنات اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد 10 سال کے ایام ہیں، جس کے سلسلے میں آپ نے کافی سنا ہوگا، عجیب و غریب داستانیں ہیں اور انسان سلیم العقل۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے اور یہ وہ ایام ہے، شب قدر سے ضربت سے پہلے اپنا ٹائم دیں، 2-4 کتابیں، جذبات، کچھ مجالس امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے سنیں، کتابیں پڑھیں، دیکھیں آپ کی حیات، آپ کی زندگی کن پرفراز و نشیب حالات سے گزری ہے، عجیب و غریب حالات گزرے ہیں، وہ لوگ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاریخ تبری کے اعتبار سے ابن عثیر اور دوسری اہل سنت اور شیعہ کتابوں کے تصدیق اور صداقت کی بنیاد پر 3.5 لاکھ کا مجمع کوفے میں آتا ہے۔ یہ مجمع نہ غدیر میں تھا، نہ مولا کائنات کی ولایت اور خلافت کو قبول کرنے کے موقع پہ تھا، اور نہ اس سے پہلے کبھی تصور کیا جا سکتا، اور نہ بعد میں 3.5 لاکھ لوگ آتے جوگ در جوگ امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خوارج میں سے جو لوگ بچے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، معاویہ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، طلحہ زبیر کے لوگ بھی آتے ہیں، جنگ نہروان، صفین اور جنگ جمل سب کے سب آتے ہیں، دوست دشمن افریقہ سے لے کر ایشیا سے لے کر ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ اب جیسے بیعت اس شان و شوکت کے ساتھ آپ تصور کریں، 21 رمضان کا دن شہادت کا دن ہے اور پہلی شوال جو کہ عید کا دن ہوگا، 3.5 لاکھ کا مجمع اطراف و اکناف عالم سے آیا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ پہلی شوال سے لے کر سفر کے آخر تک لوگ کچھ رہتے ہیں،
لیکن سفر کے بعد 6 مہینے کا عرصہ جو جنگ کا عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو خیانتیں بڑھتی ہیں، آپ کو میں سے پہلے قصہ عرض کر چکا. عبید اللہ ابن عباس کے جو 2 بیٹے مشہور ہیں، دونوں حافظ و قاری قرآن تھے. ان میں ایک بہت ہی مخلص، بہت ہی پاکیزہ اور متقی تھے، عبداللہ، جو کہ آج بھی ان کی تفسیر قرآن آ جاتی ہے. اور دوسرا عبید اللہ ابن عباس، جو کہ خیانت کر گئے اور جو کہ خیانت کا دھبا اپنے سینے میں لے کر گئے. اور انہی کی نسل سے بنی عباس کا سلسلہ نکلا، جو خونخوار بادشاہ تھے. ظاہر سی بات ہے، جو اوپر سے نیچے تک سلسلہ آتا ہے اسی خباثتوں کے ساتھ آتا ہے. اب یہ خباثتوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ عبید اللہ ایک وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ سے زیادہ متقی مانے جاتے تھے، اور مولا کائنات یہاں تک کہ عبداللہ کے بجائے عبید اللہ کو اپنا گورنر بنائے تھے. کہاں کا؟ یمن میں گورنرشپ کر چکے ہیں مولا کائنات کی طرف سے. اب ایسا شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، دینار نامی شخص جو کہ حملہ کرتا ہے معاویہ کی طرف سے آ کر اپنی تمام خباثتوں کے ساتھ، مکر و ہیلے کے ساتھ جیسے ہی حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے دارالامارہ یا جو کچھ یمن میں اپنی جو جائے سکونت تھی وہاں قبضہ کر لیتا ہے، تو عبید اللہ بھاگ جاتے ہیں. اس کے عبید اللہ کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے دینار. اب یہ قتل کا اتنا زیادہ اثر عبید اللہ پر پڑا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کا اور 1 سال کا بچہ، دونوں کو اوپر سے نکال اوپر پھینک کے تلوار ان کو قتل کر دیا گیا تھا. داستان آپ سن چکے. اب ان تمام چیزوں کے باوجود جیسے ہی اس کی بیوی کو پتا چلتا ہے تو بیوی چند ہی دنوں میں وہ بھی مر جاتی ہے. اب یہ ہر چیز ہاتھ دھو بیٹھا ہے عبید اللہ. اب آتے مولا کائنات کی خدمت میں، مولا کائنات گلے سے لگاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ثبتک اللہ، میں تجھے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارا ایمان باقی رہے. ارے مولا کائنات کو کوئی ایسا ہی جملہ نہیں ہوتا. اب اس کا چند ہی دنوں کے پتا چلا امام حسن مجتبیٰ جیسے ہی خلیفہ بنتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ متقی لوگ جس کو متقی کہتے تھے عبید اللہ تھے. متقی تھے، پرہیزگار تھے، حافظ قرآن تھے، قاری تھے، بہترین فصیح و بلیغ تبلیغ کرنے والے تھے، خطابہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادر شجاع، ہر اعتبار سے آپ رسالت آپ کے صحابی میں رہ چکے ہیں، ہر اعتبار سے موزون تھے اس پوزیشن کے لیے. امام حسن مجتبیٰ نے اپنا کمانڈر ان چیف بنا دیا. اب جیسے کمانڈر ان چیف بنا دیا تو معاویہ کا وہی جو کارندہ جو کہ عبید اللہ کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، وہ آ کر 5 لاکھ درہم میں خرید لیتا. اور یہ عبید اللہ اپنے آپ کو بیچ کر معاویہ سے جا ملتا ہے. عجیب و غریب داستان. جو امام حسن مجتبیٰ کا کمانڈر ان چیف، سب سے بہترین شخص جس کے دل میں معاویہ کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی، اس دنیا کی لالچ نے، پیسہ نے، مقام نے، عجیب و غریب تصور. کبھی کبھار یہ بھی سوچ نہیں سکتا کہ اس سے بڑا کوئی مقام ہی ہو سکتا ہے کہ امام معصوم کی طرف سے کمانڈر ان چیف جس کو معین کیا جائے، اس کے پاس کیا کمی ہو سکتی ہے. لیکن اپنے آپ اس نے معاویہ کیا کو بیچ اب بیچ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، جہاں ملا ان کے ساتھ معاویہ کے ساتھ. اب اس کے بعد وہاں سے مصیبتوں کا آغاز ہوا. 6 مہینے کے عرصے میں امام حسن مجتبیٰ جیسے جنگ کے لیے نکلے تھے تو 7 لاکھ کا لشکر تھا. بعض بات اور 3 لاکھ جو کچھ ہے، لیکن سب سے زیادہ 7 لاکھ کا بتا تھا. جنگ صفین میں مولا کائنات کی طرف سے 12,000 لوگ تھے اور معاویہ کی طرف سے 36,000 لوگ تھے. 3 گنا تھے. اب یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ جیسے جا رہے ہیں، سب سے کم جو تعداد بتائی گئی ہے 1.5 لاکھ ہے اور سب سے زیادہ 7 لاکھ. اب 1.5 لاکھ بھی مان لیا جائے، 1.5 لاکھ